طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو الأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران اخوان، سوگواران شہدائے کربلا، خوش وقت ہیں وہ گھرانے جہاں عزائے حسینی کا اہتمام کیا جائے، اور خوش وقت ہیں وہ ساعتیں جس میں ہمیں اپنے ایصال کے لیے، اپنے بزرگوں کے ایصال کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کی تربیت کے لیے چند لمحے گزارنے کا موقع ملے. سبحان اللہ. میں پہلے بھی کئی مرتبہ کسی ممبر سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ عزا خانوں کی مجلسیں اپنی جگہ پہ مقدم، مگر گھروں میں ہونے والی انفرادی مجالس کو کسی طرح کم نہ جانیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہلی مجلس عزا ایک گھر کرائے پر لے کر منعقد کی. زمانہ بدل گیا ہے، بہت سی اقدار بدل گئی ہیں، بہت سے اطوار بدل گئے ہیں. میں جہاں بہت کھل کے ممبر سے گفتگو کرنے والا آدمی ہوں اور جن خامیوں، کوتاہیوں، غلطیوں، کمیوں کی اپنی خود احتسابی کے طور پر بات کرنا مقدم سمجھتا ہوں کہ یہی ان مجالس کی تربیت گاہ ہونے کی وجہ ہے. ابھی مجلس سے پہلے کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ممبر سے تربیت کا حصہ غائب ہو گیا ہے اور بہت سی دوسری چیزوں نے اس کی جگہ لے لی. اکثریت کے غلط اقدام اور غلط رویوں اور غلط روایات سے اپنی اچھی روایات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اپنے گھر میں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو پہلے درست کریں، پھر دوسرے کی طرف دیکھیں. اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں مسلمان بنانے کا بہت شوق ہے، مسلمان بننے کا شوق نہیں. یہ پچھلے 2 دنوں سے تھک گیا ہوں لکھ لکھ کے بہت سی جگہوں پر انٹرنیٹ کی کہ ہم کن فروعات میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہیپی کرسمس کہنا حرام ہے، کیا ہیپی نیو ایئر کہنا حرام ہے. یعنی وہ 90% حرام کام کرنے والے خود ان چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں. اہل بیت کی قربانیاں اور امام حسین علیہ السلام کی اپنی ذاتی قربانی کیا 1400 سال سے اسی کام کے لیے تھی کہ مسلمانوں کے 2 بڑے طبقے، 2 بڑے فرقے، 2 بڑے مسالک اس پہ لڑتے جھگڑتے رہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام تھے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی اتنی بڑی قربانی کہ جس کے لیے عربی جیسی وقی اور فصیح اور بلیغ زبان کو کوئی دوسرا لفظ نہیں ملا، اس قربانی کو خود ہم نے کیا کیا. ہم تقسیم میں بہت خوش ہوتے ہیں. حضور کی کوئی کسی اور حدیث پہ بہت زیادہ مسلمانوں نے عمل کیا ہو یا نہ ہو مجھے علم نہیں، لیکن اس پہ بہت خوش ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے بن جائیں گے، ہم نے 74 بنا دی. یہ بے عملی کا حصہ جو خاص طور پر ہمارے دین کے اس حصے میں مسلک کہنے سے بہت گریز کیا کرتا ہوں اکثر کہ مسلک تو اور بھی بہت سے ہیں. اصل دین جو ہے وہ بہت سے احباب سے
بہت سی سطحوں پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اصل دین ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا دین براہ راست محمد اور محمد و آل محمد سے آیا. ہمارے ہاں خالص چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ذہنی ملاوٹ کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، ہم وقتی خوبصورتی کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی جو ربائی برادر محترم اکمل نے پڑھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون پڑھنے آیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا پڑھنے آیا ہے. میں بہت سے طبقوں کے فکری سطح پر اس لیے مخالف ہوں کہ پڑھنے والا مجلس سننے کیوں نہیں آتا؟ کیا اس کا کام فقط پڑھنا ہے؟ اگر اس کے پاس وقت ہے تو مجلس سننے کے لیے بھی آئی. یہی وہ جگہ ہے جہاں میں مجلس کو یونیورسٹی کہتا ہوں. ہماری تربیت کے بہت سے حصے کم ہو گئے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو بات میں کہا کرتا تھا آج کم از کم اس چھت کے نیچے میں نے دیکھی. میں چاہتا تھا کہ بچے اور جوان آگے بیٹھا کریں، کیونکہ انہیں آگے بڑھنا ہے. ہم نماز میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچے پیچھے رہیں، لہذا وہ ذہنی طور پر پیچھے ہی رہتے ہیں. ہم جوانوں کو بھی آگے نہیں آنے دیتے، اور میری عمر کے یا میرے سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھتے ہیں. میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ کبھی آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ 10-15 سال کے بعد جب میری عمر کے لوگ اگلے جہان چلے جائیں گے تو ان فرش اعضاء کا کیا بنے گا. دیکھیے، میں مانتا ہوں ان اقوال کو کہ یہ فرش اعضاء پروردگار کی اور جناب زینب کی اور اہل بیت کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا ایسے میں ہماری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ہم یہ ذمہ داری ان پہ چھوڑ دیں؟ نہیں. یہی وہ بدعتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں بے عملی کی کیفیت پیدا کی ہے، اور سب سے باعمل دین کا یہ کلسٹر بے عملی کا شکار ہے. ہماری آج کی مجالس میں عموماً، فقط انڈیا پاکستان میں ہی نہیں، میں 26-27 ملک رہ چکا ہوں، عموماً یہی رویہ ہے کہ پڑھنے والے کے 4 خطابات بہت بڑے ہونے چاہیے، تبرک بہت کمال کا ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں دکھاوے کی طرف جا رہی ہیں. اس میں عمل کا حصہ غائب ہو رہا ہے. اپنے پہ نہیں تو اپنے بچوں پہ ہمیں ترس کھانا پڑے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا اپنا اگلے 50 سال کا کم از کم مستقبل محفوظ کیا ہے یا نہیں. ممبروں پہ پڑھنے والے حضرات کی آپ طبعی عمر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ طول حیات دے. جو بھی میرے مولا کا نام لیتا ہے 20-25 سے مزید زیادہ نہیں اس وقت جو لوگ پڑھ رہے ہیں. نیا کوئی آدمی آپ کو ممبر پہ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. یہ منڈی کی سی کیفیت ہو گئی ہے. میں اپنے مرثیے کا رونا تو کیا رہوں، ابھی تو خطابت کے حصے کا یہ عالم ہے جس کا بہت شعرا ہے. مرثیے کا جو حال ہم نے کیا ہے وہ ان محفلوں میں ذرا کم کہتا ہوں، اس لیے کہ کم از کم ان گھروں نے ان محفلوں کا کم از کم انعقاد تو کیا ہے. ایک بات منتظمین سے عزا خانوں کے بہت کہی ہے، اور جہاں بیٹھتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ شاید یہ بات ان تک پھر پہنچ سکے کہ بھلے 13 مجلسیں خطابت کی ضرور کریں، مگر اللہ کے لیے 40 دن میں امام کے کم از کم ایک مرثیے کی مجلس تو کریں، جو ہمارے ائمہ کی سب سے مقبول ترین صنف. اس طرح سے ہو یہ رہا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، اگر آپ کسی کو کہیے کہ ہمارے ہاں مرثیے کی مجلس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجلس کون پڑھے. ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ، مجھ جیسے لوگ خاص طور پہ ممبر سے حی علی الفلاح کے زمرے میں اس بات کا تذکرہ اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنا کام پورا کریں اور یہ بات دوسرے اذہان تک پہنچے. دیکھیے، میں آپ کو ایک عجیب 2 باتیں مرثیے کے ضمن میں بتاؤں، کیونکہ میں اسے تربیت گاہ سمجھتا ہوں، اور جن احباب تک یہ چیزیں نہیں پہنچی ہوتی ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. انیس اور دبیر کے علاوہ ایک حصہ مرثیے کا خواتین کی مرثیہ نگاری کا ہے. اب اس دور میں تو شاید 3 یا 4 خواتین پوری دنیا میں ایسی ہیں جو مرثیہ لکھ رہی ہیں. امریکہ میں ایک خاتون ہے، باقی دنیا میں 3 خواتین ہیں.
لیکن تاریخ میں تقریباً 36 خواتین کا ذکر ملتا ہے. یہ قدیم تاریخ کی بات نہیں کر رہا میں، حیدرآباد دکن تک کی بات کر رہا ہوں. 36 خواتین مرثیہ لکھی، اور یہ مرثیہ محفل میں نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کی پذیرائی نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کا ذکر ممبر سے خطبات میں نہ ہونے کی وجہ سے اس مرثیے کے ساتھ یہ حال ہوا. انیس و دبیر کو خدائے سخن کہا گیا مرثیے کا. 16 مرثیے انیس و دبیر کے غیر منقوط، جو بغیر نقطوں کے. اور شاید آپ کو سن کے بہت زیادہ حیرت نہ ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کام بھی ایک اہل سنت کے آدمی نے کیا. محمد شکیب صاحب نے، ڈیتھ ہو چکی کافی عرصہ ہوا، کہ انیس اور دبیر کے غیر منقوط مرثیے ایک جگہ پہ انہوں نے جمع کی. ہم اختلافات کے چونکہ قائل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت پہ حق ہمارا زیادہ ہے، ہم نے انہیں محدود کیا ہے اپنے تک. یہ مسلمانوں کے بھی لوگ نہیں تھے، یہ تو آفاق کے لوگ تھے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے، جس طرح حضور رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح حضور کی اہل بیت آفاق کے لیے. جس طرح قرآن پر ایک غیر مسلم عمل کر کے جزا پا سکتا ہے، اسی طرح غیر شیعہ یا غیر مسلمان ان کے کہے ہوئے راستے پر چل کے فلاح پا سکتا، اور لوگوں نے پائی ہیں. آپ کے سامنے اہل حنوط کی کربلا کی واقعات اور ایمان کی شان میں لکھی ہوئی چیزیں، آپ حیران ہو جائیں کہ اس ضخامت کے 2 والیومز ہیں جو اہل حنوط نے لکھے ہیں، جو سکھوں نے لکھے ہیں، جو انگریزوں نے لکھے ہیں. سروجنی نائڈو کی بڑی مشہور انگریزی کی نظم ہے شان غریبہ کے اوپر،